السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاکر محمود اوان۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں ویلاگز کا، جہاں پر ہم آپ کو خبریں دیں گے، اندر کی بات بھی بتائیں گے، اپنا تجزیہ بھی دیں گے اور لوگوں کی آراء سے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ آج کا جو پہلا ویلاگ ہے وہ عمران ریاض خان کے کیس کے حوالے سے ہے۔ آج کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا، جج صاحب کیا کہہ رہے تھے، عمران ریاض صاحب نے جو تقاریر کی، جو عدالت کے سامنے موقف رکھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج 8:34 پر عمران ریاض خان کو لاہور کی ضلع کچہری لایا گیا۔ عمران عابد جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں جن کی روبرو ان کو پیش کیا گیا۔ اب جب عمران ریاض کو ان کے روبرو پیش کیا گیا تو اس وقت عمران ریاض کے وکیل نہیں تھے، عمران ریاض کی کوئی فیملی کا ممبر نہیں تھا، کوئی صحافی نہیں تھا، اور جو اینٹی کرپشن واردات ڈالنا چاہ رہا تھا، ان کی یہ کوشش تھی کہ آج عمران ریاض کو جلدی پیش کر کے ان کا ریمانڈ لے لیا جائے اور انہیں اپنا وکیل کرنے کا موقع نہ ملے، انہیں اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو جب 8:34 پر انہیں پیش کیا گیا، عمران ریاض کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وکیل کا موقع نہ ملے اور ان کا جسمانی ریمانڈ ہو جائے۔ تو وہاں پر انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ خود وکیل بن گئے، انہوں نے عدالت کے سامنے خود دلائل دیے، یعنی جو ایف آئی آر تھی وہ انہیں عدالت میں جا کر بتائی گئی کہ یہ ایف آئی آر ہے، ان کے اوپر یہ الزامات ہیں، اور پھر اس کے بعد عمران ریاض نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے جب انہیں موقع دیا تو وہ تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے عدالت کے روبرو دلائل دیے، اور اس دوران پھر ہمیں بھی یہ اطلاع مل گئی تھی کہ عمران ریاض کو ضلع کچہری پیش کیا گیا، ان کے وکلاء کو بتایا گیا، وہ وہاں پر پہنچے، اور جب ان کے دلائل ختم ہوئے تو اس دوران جو ہے وہ ان کے وکیل، صحافی اور جو ان کے فیملی کے اراکین ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ تو پھر مشکل ہو گیا تھا اینٹی کرپشن کے لیے کہ وہ عمران ریاض کو ان کا ریمانڈ لے کر وہاں سے واپس جا سکیں، اور وہ 1 گھنٹہ جو تھا، اس گھنٹے کے اندر جو عمران ریاض نے عدالت کے سامنے دلائل دیے وہ بڑے زبردست تھے۔ عمران ریاض کے اوپر جو الزام لگایا گیا، بیسیکلی ان کی فیملی کے اوپر، ان کے والد کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا اینٹی کرپشن کی جانب سے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمران ریاض نے اونے پونے داموں دھرابی جھیل جس کا ٹھیکہ ان کے پاس تھا، ان کے والد کے پاس تھا، وہ انہوں نے لیا۔ اب اس کے اندر جو سب سے حیران کن چیز تھی وہ یہ تھی کہ اونے پونے، تو وہاں پر عمران ریاض نے عدالت کو یہ بتایا کہ 1,10,00,000 کا یہ ٹھیکہ تھا، جو کہ اس سے پہلے کسی شخص کے پاس تھا یا جن کو بھی حکومت نے دیا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی بولی شروع ہوئی تو وہ 1,10,00,000 سے ہوئی، 1,10,00,000 سے ہوئی، اور جو ختم جا کر ہوئی 2,40,00,000 پر۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تو اونے پونے داموں والی جو بات کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھی، جو میں نے ٹویٹر بھی ایکسپلین کر دی تھی، وہاں پر میں نے ٹویٹ بھی کیے تھے، لیکن وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ایک بڑی اہم چیز تھی جس کو تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران ریاض نے شاید کوئی جج صاحب کو پیغام پہنچایا تھا اور ان کا کوئی نمائندہ وہ جج صاحب کے کان میں کچھ کہہ کر آیا، اور جس کے بعد عدالت نے جوڈیشل کیا۔ تو میں تھوڑی سی اس کی تصحیح کر دوں۔ یہ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ عدالتی اہلکار تھا، عدالتی عملہ تھا، اور عمران ریاض صاحب نے عدالت کے روبرو یہ موقف اختیار کیا کہ جو یہ مجھ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یعنی 1,00,000، 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کے فائدے کی، تو میں آپ کو اپنی انکم جو ہے، ایک سورس کی انکم جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، یعنی اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا جو میرے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے موبائل دیا، وہ موبائل جو ہے عدالتی عملہ لے کر جج صاحب کے پاس گیا، اور جج صاحب کو وہ انہوں نے ایویڈنس دکھائے، اور انہوں نے بتایا کہ تمام انکم ٹیکس ان کی 1 روپیہ کہاں پر لگایا، کہاں سے آیا، کیا طریقہ کار تھا، وہ سارا بتانے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کیا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جب انہیں ابڈکٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے انہوں نے ایک زمین خریدی تھی، اور اس زمین کی انہوں نے قیمت ادا کی۔ اب جو ڈیلر تھا وہ ان کا قابل اعتبار تھا یا ان کا دوست تھا، تو اس نے یہ کیا کہ 13 کنال ان کو ایکسٹرا زمین لے کر دے دی، جس کا انہیں علم بعد میں ہوا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ 13 کنال جو ہے میں اس کی رقم بھی دوں گا، جس پر ان کے ڈیلر نے انہیں کہا کہ آپ کیا کسی اور دنیا سے آئے ہیں جب آپ کو 13 کنال ایکسٹرا زمین مل رہی ہے اسی پیمنٹ میں جو آپ پہلے کر چکے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں یہ واپس کروں گا۔ پھر یہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جی ہم نے تلاش کیا، وہ جو شخص تھا وہ فوت ہو چکا تھا، اور پھر میں ان کے بیٹے کے پاس گئے،
انہیں بتایا کہ جی آپ کا یہ جو معاملہ ہے 13 کنال والا، یہ ہم اس کی ساری رقم ادا کریں گے۔ تو عدالت کے سامنے سب سے زیادہ جو جذباتی منظر تھا ناظرین، وہ آج میں نے جو دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم جو 25 مقدمات ان کے اوپر جو ہے 2022 میں درج کیے گئے تھے اور انہیں شہر شہر گھمایا گیا، اس دوران میں نے انہیں جذباتی نہیں دیکھا، یا ان کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھی، یا ان کی زبان میں نے وہ لڑکھڑاہٹ جسے ہم لکنت کہہ رہے ہیں، وہ ہم نے کبھی نہیں محسوس کی جو آج تھی۔ آج وہ رنجیدہ تھے، آج وہ تھوڑے سے تھوڑے سے تو نہیں، بہت زیادہ جذباتی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد کے اوپر الزام لگا ہے، ان کے والد کو جو ہے وہ کرپٹ کہنے کی کوشش کی گئی ہے، جس پر انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں، آپ میرے اوپر سارے الزامات لگا لیں، آپ میرے والد کے اوپر اس طرح کی بات نہ کریں، کیونکہ وہ ان دنیا میں نے ان جیسا ایماندار شخص نہیں دیکھا، اور ان کی گواہی جو ہے وہ ہر کوئی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو کمرہ عدالت کے اندر سے بھی آوازیں آئیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عمران ریاض کے جو والد ہیں وہ ایماندار ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی، اور وہ تو اپنے اصولوں پر بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اس حوالے سے عمران ریاض صاحب نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے اوپر الزامات کیا ہیں، اور انہیں جس جگہ لے جایا گیا ان سے یہ نہیں بات کی گئی کہ آپ نے کرپشن کی یا آپ نے کرپشن میں معاونت کی، لیکن انہیں یہ کہا جاتا رہا مسلسل کہ آپ کا جو طرز عمل ہے وہ درست نہیں ہے، آپ اس وقت جو موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اس موقف کی وجہ سے آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ اس وقت اگر خاموشی اختیار کر لیں تو آپ کو ان مسائل کا، ان اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو عمران ریاض صاحب نے پھر یہاں پر کہا کہ یہ ملک میرا ہے، یہ ادارے میرے ہیں، میری اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو وہ مافیا کے ساتھ ہے، اور میں آخری دم تک اس مافیا کے ساتھ لڑتا رہوں گا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں گا تو یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ مار دیں، کیونکہ میں خاموش نہیں رہوں گا، میں بولوں گا، میں آواز اٹھاؤں گا، میں اس کرپٹ مافیا کے خلاف جو ہے وہ اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا۔ پھر انہوں نے عدالت کے سامنے کافی وہ باتیں رکھیں جو مجھ سے بیان نہیں ہو رہی، یعنی اس وقت میں ٹکر لکھ رہا تھا تو میں رک گیا کچھ وقت کے لیے، اور میرے سے وہ ٹکر نہیں ٹائپ ہو رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جو محبت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک وقت میں انہوں نے کہا کہ مجھے میرے صحافی دوستوں نے یہ کہا کہ آپ کی انکم ہمارے سے بہت زیادہ ہے اور آپ اچھا خاصا کماتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اپنی انویسٹمنٹ جو آپ کو ڈالرز آتے ہیں وہ آپ بیرون ملک کیوں نہیں شفٹ کرتے، وہاں پر آپ اپنی پراپرٹیز کیوں نہیں بناتے، آپ وہاں پر اپنے اثاثے کیوں نہیں بناتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایک بھی پراپرٹی یا ایک بھی پیسہ باہر انویسٹ نہیں کیا، میں نے جو کمایا وہ میں نے یہیں پر لگایا، میں جو کماتا ہوں وہ اپنے وطن کے لیے کماتا ہوں، اور یہیں پر چیزیں میں نے خریدی، یہیں پر میں نے اثاثے بنائے، اور میری ایک ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے، میں اس کا تمام تر شواہد جو ہے وہ سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ کیسے میرے اوپر یہ الزامات لگا سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کرپشن کی؟ مجھے بتائیں، یہ کہیں پر یہ ثابت کر دیں کہ میں نے کسی کو سفارش کی ہو، میں کہیں پر اثر انداز ہوں۔ لیکن یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے۔ یہ اس مرتبہ جو انہوں نے میرے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، میں اس سے رنجیدہ ہوں۔ اور پھر انہوں نے عدالت کے سامنے اور بھی کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے روبرو رکھیں، اور خاص طور پر وہ زیادہ جذباتی تھے جس طریقہ کار سے انہیں جو ہے گرفتار کیا گیا۔ یہاں پر انہوں نے عدالت کے سامنے احتجاج کیا، انہوں نے بتایا کہ وہ جو منظر تھا وہ منظر ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے جو ہے وہ بڑا دل خراش تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھے۔ میں وہ چیزیں نہیں آپ کے سامنے رکھتا کہ جو انہوں نے عدالت کے سامنے بات کی اپنی فیملی کے حوالے سے کہ وہ کتنا زیادہ کنسرن تھے۔ تو عدالت کو مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ اوپر سیڑھی پر بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے معاملہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور میں ان لوگوں کی مجبوری بھی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود میں جو ہے وہ ہر چیز کا سامنا کروں گا، ایک ایک چیز سامنے رکھوں گا، اور میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ یعنی انہوں نے اپنا بڑا واضح
پیغام میسج دے دیا کہ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اپنا موقف پر قائم رہیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے تجدید عہد بھی کیا۔ اب تھوڑی سی بات کریں کہ یہ ہوا کیوں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے پہلے نظر آ رہی تھیں، انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا تھا۔ پھر انہیں ایف آئی اے کے جس مقدمے میں جو نوٹس ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ایک جو کمپین ڈیزائن کی گئی، وہ کمپین جو ہمیں نظر آئی ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، اس کمپین میں آپ کو دو شخص جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے نظر آئیں گے، ایک عمران ریاض خان، دوسرا صدیق جان۔ یعنی مبینہ طور پر اس کمپین کے اندر ٹارگٹ کیا گیا کہ عمران ریاض خان کو کسی طرح جو ہے ان کا تنازع چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جائے، اور جو ان کی ویڈیو تھی یا جو انہوں نے پوسٹ شیئر کی تھی، وہ ناظرین پوسٹ یہ تھی کہ جیو نیوز کا ایک ہیڈ لائن تھی اور جنگ اخبار کا ایک اخباری تراشا تھا، اس کے اندر اس فیصلے کے حوالے سے لکھا تھا۔ انہوں نے اس فیصلے کو، اچھا وہ بھی انہوں نے خود بھی نہیں کیا، کسی نے اس کو پوسٹ کیا، انہوں نے اس کو ری پوسٹ کر دیا، جسے ہم شیئر کہتے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ان کے خلاف کمپین سٹارٹ کی گئی، اور انہیں جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے کا جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے اپنے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی موقف نہیں دیا، میں نے تو اگر کہیں بات کی اپنے ویلاگ میں تو مولانا فضل الرحمان کا بیان پڑھ کر سنایا جو انہوں نے بتایا، میں نے عبدالغفور حیدری یا فرید پراچا یا جو بھی مذہبی علماء ہیں، میں نے ان کے بیانات آپ کے سامنے کوٹ کیے ہیں، تو یہ نظریاتی کونسل جانے یا اس کے اوپر جو ہے وہ علماء جانے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ کمپین سٹارٹ کی گئی تھی۔ چلیں، جنہوں نے جو کیا وہ اس کا ضرور پائیں گے، لیکن ان کے خلاف یہ کمپین نظر آ رہی تھی کہ انہیں جو ہے وہ خاموش کروانا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں، اور موجودہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے، جس میں مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ انہیں سلامی دی گئی ہے، یہ لوگ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں سلامی دے رہے ہیں، مجھے ہتھکڑیوں میں لگا کر یہ پیغام دے رہے ہیں، یا ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ انہوں نے کہا آپ جتنے مرضی ہتھکڑیاں لگا لیں، جتنے مرضی مقدمات بنا لیں، میں نے جو ہے حق اور سچ کی بات کرنی ہے، اور میں نے وہی موقف اختیار کرنا ہے جس اصولی موقف پر میں کھڑا ہوں۔ تو عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ دوبارہ فیصلہ سنایا گیا، اور عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی، اور عمران ریاض خان کو جوڈیشل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ 8:34 پر یہ سماعت کا آغاز ہوا تھا، اور 1:15 یا 20 پر جو ہے اس سماعت کا اختتام ہوا۔ طویل سماعت تھی، جس کے اندر جو ہے عمران ریاض کے وکیل ایڈوکیٹ اظہر صدیق، رانا معروف اور عرفان ملک، انہوں نے بڑے بہترین دلائل دیے، اور عدالت کے سامنے انہوں نے ججمنٹس رکھی سپریم کورٹ کی، اور اسی طرح دوسری جانب سے جو پروسیکیوٹر تھے وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ عمران ریاض کا کہیں پر بھی کسی بھی جگہ کوئی مشورہ، یعنی جو ان کے اوپر الزام تھا وہ مشورے کا تھا، 109 جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی وہ ثابت نہیں کر سکے، اور عدالت نے ان کی ایف آئی آر کو 109 ٹکڑے کیے اور ان کے منہ پر مارا، اور عدالت نے جسمانی ریمانڈ مسترد کیا اور انہیں جوڈیشل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اب ان کے وکلا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج ان کی جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے گی، یعنی صبح جو ہے وہ درخواست دائر ہو جائے گی، اور اس کے اوپر امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو اس کیس کے حوالے سے ہم آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔